قرآن تصوف کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور آیا یہ کوئی نئی چیز ہے یا اس کی حقیقت کیا ہے دین اسلام میں؟ اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیجئے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظاہر یہ جو آپ نے اس بارے میں سوال کیا، حقیقت تصوف کے بارے میں، کہ تصوف کی حقیقت کیا ہے اور اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، یہ کوئی نئی چیز تو نہیں، تو میں عرض کروں گا کہ اگر اس کے اوریجن پر غور کریں، اس کے ماخذ پر، یہ لفظ کہاں سے ڈائیو ہوا ہے، تو ہمیں کافی حد تک اس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ ریسرچ کرنے والے اسکالرز، علماء، محققین یہ کہتے ہیں کہ تصوف کا جو مادہ ہے وہ صفا سے نکلا ہے، عربی زبان کے، اور صفا کے معنی ہوتے ہیں صاف کرنا، صاف کرنا، پاک کرنا۔ تو کیا مطلب تصوف کا کیا معنی ہوا یا صوفی کا کیا معنی ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ وہ شخص جو اپنے باطن کو غیر اللہ سے صاف کر دیا کرتا ہے، یعنی اس کے باطن میں اور کچھ نہیں ہوتا سوائے اللہ کے، اور کوئی شے نہیں، ہر چیز سے وہ صاف اور پاک کر دیتا ہے اپنے باطن کو، اپنے قلب کو۔ یہ در حقیقت تصوف۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے اس کے ماخذ ہیں، اس کے اوریجن ہیں۔ بعض کہتے ہیں نہیں، اس کا ماخذ جو ہے وہ صوف ہے، عربی کے اندر ایک کلمہ آتا ہے صوف، صوف کہتے ہیں اون کو، تو یعنی صوفی بھی اسی سے نکلا ہے، تصوف بھی اسی سے نکلا ہے، یعنی وہ شخص تصوفہ، اگر فعل بنا لیں، اس کو ورب بنا لیں تو تصوفہ یا تصوف، اس کے معنی ہو جائیں گے وہ شخص جو کہ اون پہننے والا، اونی لباس پہننے والا، اختیار کرنے والا اون کو، یعنی صوفی وہ ہوا جو اونی لباس پہنتا ہے۔ اب معنی یہ بن جائیں گے اس کے، یہ صوفی، تصوف، متصوف، یہ سب ایک ہی اس قبیلے سے اور اسی ورڈ سے ڈائریو ہے، اسی سے نکلے اگر ہم یہ معنی لیں تو۔ کسی نے کہا نہیں، اس کا جو ماخذ ہے، اس کا جو اوریجن ہے وہ ہے صفہ۔ صفہ یعنی وہ چبوترا، آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ جہاں اصحاب صفہ بیٹھا کرتے تھے، صرف اس، جی ہاں، لوگ بھی آج فخر سمجھتے ہیں، سعادت سمجھتے ہیں کہ انہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے وہ چبوترا نصیب ہو جائے، وہ جگہ مل جائے کہ جہاں رسول اللہ کے وہ چاہنے والے اس چبوترے پر بیٹھا کرتے تھے۔ اصحاب صفہ ان کو کہا جاتا ہے، یعنی صفہ والے لوگ، صفہ والے، وہ چبوترا تھا ایک، تو جہاں حضرت ابو ہریرہ اور ان جیسے بے شمار یعنی سمجھے متصوفی اور صوفیہ وہاں جمع ہوا کرتے تھے، اور اپنے حبیب ملی ہمیں زواج پہ ماشاءاللہ، الحمدللہ الحمدللہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ سعادت عطا فرمائے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی نصیب کی بات ہے۔ تو وہ بعض علماء یہ کہتے ہیں اس کا ماخذ تصوف کا ایکچولی یہ ہے، صفہ، یعنی کیا مطلب وہ اپنے اخلاق اور عادات ان اصحاب کی طرح اختیار کر لے جیسے وہ صفہ والے تھے، حضرت ابو ہریرہ اور وہ اصحاب جو رسول اللہ کے انتظار میں رہتے، جنہوں نے دنیا کی طرف پرواہ نہیں کی۔ اگر آپ ان کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، حیرانگی ہوگی بلکہ، کہ ان کے پاس بسا اوقات اتنا بھی کپڑا نہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی عورت کو چھپا سکیں، ستر کو چھپا سکیں، لیکن کیا اللہ نے سب کچھ، یعنی دیا سب کچھ تھا، چاہتے سب کچھ حاصل کر سکتے تھے، لیکن طلب کیا تھی کہ دنیا کی طلب نہ تھی کہ کمانے کی طرف لگ جائیں، مال کی حوث میں لگ جائیں، کاروبار کی طرف لگ جائیں، لگنا چاہتے تو لگ سکتے تھے، مواقع تھے، سب کچھ تھا، لیکن سب کچھ قربان کر دیا تھا رسول اللہ کی ایک دیدار پر، بس وہاں پڑے رہتے تھے کہ بس حضور کا کلام سنیں گے اور حضور کی باتیں، بس یہی وہ تصوف کی باتیں تھی، اپنے باطن کی طرف توجہ۔ تو اب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ ان میں سے کسی بھی لفظ کی طرف جائیں اور اس کی معنی کی گہرائی میں، ڈیپتھ میں، ڈیپ میں اس کو سوچیں، غور و فکر کریں، نتیجہ ایک ہی نکلے گا، خواہ صوف سے تصوف کو مانیں، خواہ آپ اس کو صفہ سے ڈائریو کریں، یا آپ اس کو تصوف سے کریں، یا آپ جو ہے صفا سے کریں، معنی سب کا ایک نتیجہ، کنکلوژن، جو رزلٹ ہے، جو کانسیکوینس، وہ ایک ہی بات باہر آئے گی سامنے ہمارے، کہ در حقیقت متصوف وہ ہوتا ہے، صوفی وہ ہوتا ہے، کون؟ کہ جو شخص تمام چیزوں سے اپنے باطن کو، ایسی بری عادات یا برے اخلاق یا جو بری صفات ہے، ان سے اپنے باطن کو پاک کر کے عمدہ اور اچھی صفات سے مزین کر لے۔ تو اسی کو تصوف کہتے ہیں، کہ اپنے باطن کو صاف کرنا، اس کا تزکیہ کرنا، یعنی تزکیہ نفس در حقیقت اور صفائے باطن
یہ نام ہے تصوف. یہ در حقیقت تصوف کی حقیقت ہے, تزکیہ نفس. تزکیہ نفس